بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی جو کلاس ہے اس میں ہم ایک تھوڑا سا ایڈوانس ٹاپک کی طرف جائیں گے جس کو مرکبات کہا جاتا ہے۔ تو محترم عامر سہیل صاحب اس کتاب میں مرکبات کو جو ڈیفائن کر رہے ہیں وہ اس طرح سے کہ جب بھی کوئی بھی اسم کسی دوسرے اسم کے ساتھ مل جائے یا اس طرح سے فعل کے ساتھ مل جائے، اسم کے ساتھ مل جائے، اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ جب اکیلے ایک لفظ ہو، اکیلے کوئی اسم ہو، فعل ہو، اس کو مفرد بولا جاتا ہے۔ گویا ہم یہ کہیں گے کہ مفرد اور مفرد ملا کے مرکب بناتا ہے۔ یہ جو مرکب ہے اس کی دو اقسام ہیں، ایک مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص وہ مرکب ہے، یعنی ایسے دو سے زائد الفاظ کا مجموعہ ہے جس سے بات پوری نہیں ہو پا رہی ہو۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے اچھا لڑکا، ہم نے دو الفاظ کا استعمال کیا، اچھا اور لڑکا۔ اب یہ اچھا لڑکا، اسے بات واضح نہیں ہو پا رہی، کمپلیٹ نہیں ہو رہی۔ ایسی لڑکے کی کتاب، اسے بھی بات مکمل نہیں ہو پا رہی، تو ایسا مرکب ان کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ مرکب تام، جیسے کہ لفظ ہمیں بتا رہا ہے تام کا مطلب مکمل ہونا، کمپلیٹ ہونا، تو اس کا مطلب دو سے زائد الفاظ کا مرکب جسے بات پوری طرح واضح ہو جائے، جیسے کتاب، جیسے تو کتاب پکڑ، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم کسی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کتاب کو پکڑو، یا لڑکا نیک ہے، تو ذہن میں بات کمپلیٹ آ رہی کہ کوئی لڑکا ہے اور وہ نیک ہے، تو ایسے مرکب کو مرکب تام کہا جاتا ہے۔ اور عموماً جو ہم جملے کی بات کرتے ہیں وہ جملہ مرکب تام ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ مرکب تام کی دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ مرکب تام ہے جو اسم سے سٹارٹ ہو، اسم سے شروع ہو، اور جملہ فعلیہ وہ مرکب تام ہے جو فعل سے سٹارٹ ہو۔ تو یہاں سے عامر سہیل صاحب یہ جو ایک مختصراً ہمیں کچھ بات سمجھا رہے ہیں جملے کے بارے میں، مرکبات کے بارے میں، اس کے بعد یہاں مرکب ناقص کو یہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ مرکب ناقص، یہ جو کتاب ہمارے پاس ہے لسان القرآن، اس کے اکارڈنگ چار اقسام ہے، اس کی یعنی مختصراً چار اقسام ہیں: مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم ہمارا ایک مرکب توصیفی مکمل ہو اور اس کی جو ایکسرسائز ہو وہ بھی ہم انشاءاللہ کر پائیں۔ چلے چلتے ہیں مرکب توصیفی پہ۔ تو عامر سہیل صاحب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ مرکب توصیفی میں کم از کم دو اسما، یعنی اس میں جو جز ہے دونوں جز اسما ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں۔ دو اسما کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے کی صفت بیان کرتا ہو، یعنی یہاں پہ دو اسما ہیں، ایک اسم ہوگا اور دوسرا اسم اس کی صفت بیان کرتا ہو۔ جیسے ہم کہیں گے نیک لڑکا، تو یہاں پہ لڑکا ایک اسم ہے، دوسرا اسم نیک ہے، تو یہ نیک پہلا جو اسم ہے اس کی صفت ہے۔ اسی طرح سے ہم کہیں گے محنتی آدمی، گھونگی عورت وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو مرکب توصیفی ہے اس کی جو دو جز ہے، پہلے جز کو کہا جاتا ہے موصوف، اور جو صفت ہے اس کی، جو اسم اس کی صفت ایکسپلین کرے یا صفت بیان کرے، اس کو صفت ہی کہا جاتا ہے۔ تو گویا مرکب توصیفی کا مطلب موصوف پلس صفت، پہلا اسم موصوف اور دوسرا جو موصوف کی صفت بیان کرے، اس کو بولتے ہیں موصوف اور صفت کمبینیشن۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کسی بھی جملے میں یا کسی بھی آیت میں مرکب توصیفی پریزنٹ ہے؟ اس کے لیے جو رول ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دو اسما ہوں گے، جہاں پہ بھی آپ کو دو اسما دکھیں گے سائڈ بے سائڈ، اگر ان دو اسما میں جو
مطابقت ہو اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے. نمبر 1 جیسے یہاں پہ دیا وسعت کے اعتبار سے، یعنی اگر تو موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی یا موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوگی. اس کو کہیں گے ہم وسعت کے اعتبار سے موافقت. دوسری موافقت ہمیں کیا ہونی چاہیے یہاں پہ؟ عدد کے اعتبار سے. اگر موصوف واحد ہے یا مثنیٰ ہے یا جمع ہے تو اسی کے اکارڈنگ جو صفت ہے وہ بھی واحد، مثنیٰ اور جمع ہونی چاہیے. تیسری چیز ہم دیکھیں گے جنس کے اعتبار سے. اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہونی چاہیے، اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہو. اور چوتھی جو مطابقت ہے وہ یہ ہے اعراب. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. عموماً اعراب ہم پہلے ہی جب موصوف صفت کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی آیت میں، کسی بھی جملے میں، تو اعراب ایک امپورٹنٹ چیز رہتی ہے، یعنی جسے ہم ڈائریکٹلی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اگر آپ کا موصوف یہ جو ہے حالت رفع میں ہے تو آپ کا جو صفت ہے وہ بھی حالت رفع میں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر آپ کا موصوف نصب میں ہے یا جر میں ہے تو اکارڈنگلی آپ کا جو صفت ہے وہ بھی نصب اور جر میں ہونا چاہیے. اب مثال ہمیں سمجھا رہے ہیں یہاں پہ عربی زبان میں. ایک مثال ہمارے پاس ہے الولد الصالح. ٹھیک ہے، دیکھیں الولد الصالح دونوں پہ الف لام داخل ہے تو دونوں معرفہ ہے، تو ایک چیز تو آ گئی، یعنی وسعت کے اعتبار سے ان دونوں میں مطابقت پائی جا رہی ہے. دوسرا الولد مذکر ہے، الصالح بھی مذکر ہے، تو گویا کہ جنس کے اعتبار سے بھی مطابقت پریزنٹ ہے. تیسری بات الولد حالت رفع میں ہے کیونکہ دال پہ پیش ہے، الصالح حالت رفع میں ہے تو یہ بھی پیش ہے، اس کا مطلب اعراب کے اعتبار سے بھی اس میں مطابقت ہے. چوتھی چیز ہم اس میں سرچ کریں گے وہ ہے عدد کے اعتبار سے. عدد کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو الولد ایک واحد یعنی ایک لڑکا ہے، الصالح ایک نیک کے لیے یہ یوز ہوتا ہے. تو یعنی جب ہم نے اس پہ یہ چاروں قاعدے اپلائی کیے تو ہمیں پتہ چلا کہ اس میں یہ جو اسم کے چار پہلو ہیں ان میں مطابقت ہے. تو اس کا مطلب یہ جو الولد الصالح یہ موصوف صفت ہے. اب امپورٹنٹ چیز اس کا ترجمہ ہم کس طرح سے کریں، اس کو یاد رکھنا ہمیں. جو صالح ہے الصالح اس کا ہم پہلے ترجمہ کریں گے. صالح نیک کو کہتے ہیں، الصالح یعنی نیک کا ترجمہ ہم کریں گے. تو پہلے ہم لکھیں گے اردو میں نیک، پھر لے کے آئیں گے لڑکا الولد، تو اس کا ترجمہ ہوگا نیک لڑکا. اس طرح یہاں پہ البنت الصالحۃ نیک لڑکی، الولدانی صالحانی. اب دیکھیے یہاں دونوں مثنیٰ ہے تو یہاں پہ جو عدد کا جو اعتبار ہے دونوں میں مطابقت ہے کہ مثنیٰ استعمال ہوا، ہم کہیں گے دو نیک لڑکے. اس طرح سے آپ دیگر جو مثالیں ہیں وہ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ ہے اگر تو مرکب توصیفی میں موصوف غیر عاقل کی جمع ہو، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر کسی بھی مرکب توصیفی میں جو موصوف ہے اگر وہ غیر عاقل کی جمع ہو، غیر عاقل سے مراد وہ ذوی العقول نہ ہو، عقل والا نہ ہو، جیسے انسان نہ ہو، ٹھیک ہے نا، فرشتہ نہ ہو، یعنی یہ ذوی العقول عقل والا نہ ہو، اس کو ہم کہیں گے غیر عاقل. ٹھیک ہے، تو اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو، یعنی غیر عاقل بھی ہو جمع بھی ہو، تو عموماً قاعدہ عربی میں یہ ہے کہ اس کی صفت واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے. عموماً کبھی کبھار اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، یعنی جمع بھی لائی جا سکتی ہے، لیکن ایک نارمل یعنی عرب اس طرح سے نارملی استعمال کرتے ہیں کہ مرکب توصیفی میں اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت وہ لے کے آتے ہیں واحد مؤنث. جیسے کچھ مثالیں یہاں پہ دی ہوئی ہے ابواب مفتوحۃ. اب دیکھیے یہاں پہ ابواب بابن کی جمع ہے اور باب دروازہ ہے، ظاہر سی بات ہے غیر عاقل ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، تو یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو گیا، تو اس کی ہم صفت لے کے آئیں گے مفتوحۃ. اب دیکھیے مؤنث ہے اور واحد ہے تو اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ کھلے دروازے. ٹھیک ہے، مفتوحۃ کا پہلا اور
اب واو ان کا بعد میں لکھ. اسی طرح سے صحف مطہرۃ، قرآن پاک سے لے کے آئے ہیں مثالیں. صحف صحیف کی جمع، صحیفہ کتابچے ان کی جمع ہے. مطہرۃ یہ مؤنث ہے، پاکیزگی کے لیے استعمال ہوتا ہے مؤنث عربی میں. تو چونکہ یہاں پہ صحف یہ کتاب ہے، غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اس کے لیے صفت لے کے آئے ہیں مطہرۃ یعنی مؤنث، واحد مؤنث. ترجمہ کریں گے پاکیزہ صحیفے. ایسے ہی ایام معدودات، ایام یومن کی جمع ہے، غیر عاقل ہے تو غیر عاقل کی جمع مکسر آیا ہے تو صفت استعمال ہوئی معدودات واحد مؤنث. ایسے ہی ایام معدودات. اب دوسرا ایام معدودات. اب دیکھیے یہاں پہ انٹرسٹنگ، ایام غیر عاقل کی جمع مکسر استعمال ہوا ہے موصوف، لیکن ساتھ میں معدودات جمع استعمال ہوا، جمع مؤنث. جیسے کہ ہم نے کہا کہ عموماً تو یہ رول ہے کہ جب بھی موصوف غیر عاقل کی جمع غیر عاقل ہو اور ساتھ میں جمع بھی ہو، بعض اوقات وہ مکسر بھی ہو سکتا ہے، تو عموماً یہ ہے کہ اس کی صفت واحد مؤنث ہوگی، لیکن کبھی کبھار جمع بھی آ سکتی ہے، جیسے یہاں پہ قرآن پاک کی مثال ہے ایام معدودات. ٹھیک ہے. اچھا، اشہر معلومات. یہاں پہ شہر کی جمع اشہر مہینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی جمع یہاں پہ ہوئی ہے معلومات. ٹھیک ہے. تو یہ چند مثال ہیں. اب آتے ہیں یہاں پہ ہماری جو ایک ایکسرسائز ہے، اس کو ہم کوشش کرتے ہیں سولو کرنے کی. تو آپ مائک کو تھوڑا سا اگر آپ آن کر لیں تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں سولو کرنے کی. چلے، تو پہلی جو ایکسرسائز ہے وہ ہے عربی میں ترجمہ کریں. ٹھیک ہے. تو پہلا جو مثال ہے وہ ہے نیک آدمی. آپ کریں اس کا ترجمہ، کوشش کریں اس کا عربی میں ٹرانسلیشن. دیکھیے الرجل الصالح آپ نے بنایا، یعنی اب یہاں پہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ نے بنایا معرفہ، یعنی آپ نے موصوف کو بھی معرفہ بنایا اور صفت کو بھی معرفہ بنایا. آپ نکرہ بھی بنا سکتے ہو، جیسے اگر نکرہ، ہاں رجل صالح، لیکن قاعدہ آپ ذہن میں رکھیے کہ عموماً معرفہ ہی استعمال کرتے ہیں، دونوں کر سکتے ہیں لیکن عموماً معرفہ ہی استعمال کرتے ہیں. چلے، اچھا لڑکا. صالح، ہاں طیب، الولد الطیب. ٹھیک ہے. نکرہ، جی. حکمت والا قرآن، جی. نہیں، القرآن الحکیم، یعنی القرآن الحکیم، یہ تو قرآن پاک میں. اچھا، سیدھا راستہ. تا کیوں لائے، تا آپ کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ ہاں الصراط المستقیم، یعنی اگر معرفہ لائیں، اگر نکرہ لائیں تو صراط مستقیم. اچھا، اب یہاں ایک امپورٹنٹ چیز ہے، ایک عادل حکمران. اب یہاں یہ بریکٹ میں، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجیے، یہاں بریکٹ میں ایک لکھ رہے ہیں. یہ گویا ہمیں یہ بتا رہے ہیں، اصل میں جب ہم نکرہ لے کے آتے ہیں نا کوئی بھی اسم، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ایک یا کوئی سے. جیسے ہم کہیں گے رجلن، اس میں جو اصل ٹرانسلیشن ہے وہ ہے ایک آدمی یا کوئی آدمی. تو گویا یہ یہاں پہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ موصوف صفت یہاں بناؤ گے تو آپ معرفہ نہیں بنانا، آپ کو نکرہ بنانا ہے. یہ بریکٹ کا مطلب ہے. تو عادل حکمران، ایک عادل حکمران. ملک عادل، حاکم عادل، چلے گا. ٹھیک ہے، حاکم بھی کر سکتے ہیں، ملک بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایک طویل جنگ، بالکل. دو نیک استاذ، نہیں، استاد آپ نے اس کا مؤنث کیوں لے کے آئے آپ؟ معلمانی، معلمانی.
ہاں کیونکہ یہاں پہ آپ معرفہ ہی عموماً جو رول ہے معرفہ لے کے آئیے، تو المعلمانی الصالحانی. اچھا، دو محنتی استانیہ. ہم ادھر آپ معلمتانی لے کے آ سکتے ہیں. مجتہدانی، مجتہدانی یعنی المعلمتانی المجتہدانی. یہ میں الگ الگ سے جان بوجھ کے پڑھ رہا ہوں. اچھا، دو نئی گاڑیاں. ٹھیک ہے. دو پرانی کتابیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے. نیک عورتیں. ہاں، النساء الصالحات. یہ نیک عورتیں ہیں نا، جمع ہے. یہ جمع لے کے آنا. تو نساء جمع ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کا جمع ہم صفت کیا لے کے آئیں گے نیک کے لیے؟ صالحات، الصالحات. لمبے آدمی. طویل، الف لام ہم استعمال کر رہے ہیں نا، طویل. الطویل. ایک زرد گائے. جی جی. ہوں. نہیں، ایک ہے. ہاں، نکرہ. بقرۃ صفراء. صفراء ہی مؤنث اس کا فارم ہے. یہ قرآن پاک میں نا بقرۃ صفراء سورہ بقرہ میں. ہاں، وہی والی مثال ہے جیسے وہاں پہ وہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. اچھا، تو پھر آگے اپنا ایک نیلا رومال. نیلے کو آپ بول سکتے ہیں، نیلے کو ازرق بول سکتے ہیں، زرقا بھی بول سکتے ہیں. زرقا بول لیجیے. رومال نہیں، رومال کا کیا بولیں گے آپ؟ پہلے آپ موصوف لے کے آئیے. مندیل. نہیں، یہاں پہ مندیل زرقاء. جی، یہ مؤنث ہی استعمال ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد میں ادھر ہے اپنا کھلی کھڑکیاں. ہاں، جمع والی فارم آیا نا کھڑکیاں، تو نوافذ. مفتوح. لیکن یہاں پہ یاد رکھنا، یہاں پہ نوافذ ہے نا، کھڑکیاں جو ہے یہ غیر عاقل ہے. ہاں، تو غیر عاقل کی جمع استعمال ہوا ہے تو نوافذ ہے. تو جو صفت لے کے آئیں گے وہ واحد مؤنث استعمال لے کے آئیں گے. تو مفتوحتن نوافذ. اگر آپ الف لام کے ساتھ بنائیں گے تو النوافذ المفتوحۃ. ٹھیک ہے نا، واحد مؤنث. اچھا، آگے ہے بند دروازے. مغلقۃ. مغلق. ہاں، یعنی ابواب چونکہ وہ غیر عاقل کی جمع ہے، غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، تو مغلق تو کہتے ہیں بند ہونے کو، لیکن اب یہاں پہ ہم واحد مؤنث استعمال کریں گے تو مغلقۃن ہم استعمال کریں، گولتا بڑھا لیں گے مؤنث بنانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اچھا، خوبصورت گھڑیاں. ساعتن ہو گئی ایک گھڑی. اس کی جمع بنائیے. بنا لیجیے سالم، کوئی مسئلہ نہیں.
نہیں نہیں نہیں، ساعتن، ہاں ساعتن. جمیلاتن لے کے آئیے. اب یہاں پہ آپ دونوں چیزیں کر سکتے ہیں، چونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے نا، گھڑی غیر عاقل ہے اور جمع ہے، تو آپ جمیلاتن بھی بول سکتے ہیں یا جمیلاتن واحد بھی لے کے آ سکتے ہیں. تو یا تو آپ کہیں گے الساعات جمیلا الجمیلات، یا الساعات الجمیلۃ، یعنی اس میں دونوں آپ لے کے آ سکتے ہیں. عموماً رول تو یہ ہے کہ کامن، جسے ہم نے اوپر بھی کہا کہ واحد مؤنث لے کے آنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہ بھی کبھی کبھار لا سکتے ہیں. اچھا، ایسا علم جو نفع دینے والا ہو. دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں، علم اور نفع، دو ہی چیزیں ہیں یہاں پہ ایکچوئل پریزنٹ. نافع ہو گیا نفع دینے والا، علم علم، تو علم نافع، اگر اس کا ہم نے نکرہ لکھا، معرفہ زیادہ بہتر ہے، العلم النافع. ٹھیک ہے، النافع، جی ہاں. یہ اصل میں تھوڑا سا، اس لیے یہاں پہ آپ، اس لیے میں نے بولا کہ یہ معرفہ سے ہمیں مل سکتا ہے، یہ ہمیں نکرہ سے یہ چیز، یہ تھوڑا سا ایڈوانس ہے، لیکن اس کو آپ ابھی آپ بس یہ یاد رکھیے کہ نافع اس کو ترجمہ ہے نفع دینے والا. ساتھ میں جب آپ نے علم ڈالا نا تو آٹومیٹک آپ یہ ترجمہ نکال سکتے ہیں. یعنی ہم اس علم کی بات کر رہے ہیں جو نفع دینے والا. اب یہ جو اس آ گیا نا، یہ آٹومیٹک ترجمہ آ گیا. تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ الف لام کا استعمال کرنا. العلم النافع، تو اس کا ہم یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں نفع دینے والا علم، یا ایسا علم جو نفع دینے والا ہو، ایک ہی بات ہے. اچھا، ایسا عمل جو مقبول ہو. ہم عمل، المقبول، جی بالکل. یا جی، ایسا رزق جو پاک ہو. الرزق، الرزق، طیب بھی کہہ سکتے ہیں، الطیب. تو یہ تو ہو گئی آپ کی عربی سے اردو والی ترجمہ. اس کے بعد میں بریکٹ میں دیے گئے صفات کی مدد سے مرکبات مکمل کریں. چلے، یومن کو کیا کریں گے یہاں پہ؟ مرکب توصیفی بنانا ہے. یومن عظیم، ٹھیک ہے، کیونکہ واحد ہے تو یہاں سے بھی ہم واحد لے کے آئیں گے. اچھا، الرجلانی، الصالحان. دیکھیں نا یہاں پہ الف لام بھی ہے تو ہمیں لانا پڑے گا الف لام بھی ساتھ میں. شیئن، عجیب. امرأتانی، نہیں ال کیوں لے کے آئے آپ؟ مجتہدتانی، تہیدتانی. یہاں پہ انہوں نے دیا بریکٹ میں یہاں پہ مذکر، انہوں نے مذکر دیا کیونکہ امراتن مونس ہے، عورت، تو ہمیں یہاں مجتہدن کا مجتہدتن بنانا پڑے گا پہلے، اور پھر اس کا ہمیں دو والا آنی ایڈ کرنا پڑے گا، مجتہدتانی. اچھا، قلبن، دال کے بعد تا آئے گا. ال نہیں کرنا استعمال یہاں پہ، کیونکہ امراتانی میں الف لام نہیں ہے، تو اس لیے ہم الف لام یہاں پہ نہیں لے کے آئیں گے. جی، قلبن، جی قلبن. قلب کیا ہوتا ہے عربی میں استعمال، مذکر یا مونس؟
دیکھیے قلب عموماً مونس ہی ہے، مونس عربی میں. جیسے ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے اولم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، تو قلوب کے ساتھ ہا کی ضمیر یعنی مونس ہے. ادھر کہاں، ادھر قلب نہیں ہے، ادھر نفس کی بات ہو رہی ہے. ہاں لیکن وہ نفس کے ساتھ وہاں پہ ہے، وہ آگے آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے آگے. چلے قلبن کو آپ یہ مونس ہے تو کیا کریں گے؟ مطمئنتن مونس لے کے آئیں گے. نساؤن نہیں، نساؤن جمع ہے تو مؤمناتن. اب آیا النفس، الف لام لے، کیونکہ موصوف الف لام کے ساتھ ہے. المطمئنۃ، ہاں. ابواب، مفتوحۃ، جی. الارض، زمین کیا ہے، مونس یا مذکر؟ مونس ہے، ٹھیک ہے. مقدسۃ، المقدسۃ ہے نا، کیونکہ الارض الف لام کے ساتھ ہے، موصوف الف لام کے ساتھ ہے تو اکارڈنگلی صفت بھی بنانا ہے. آیاتن، ہاں کیونکہ یہ دیکھو آیت واحد ہے نا اس کا، آیاتن یہ جمع سالم آیا ادھر. ہاں یہ تو قرآن پاک میں سارے بیناتن. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو آیات تو غیر عاقل کی جمع ہے، ٹھیک، تو ہم اس میں بینتن بھی لا سکتے ہیں، لیکن چونکہ قرآن پاک میں آیا ہے تو ہمیں یاد بھی ہے. تو اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم جمع نہیں لا سکتے، تو جمع بھی لے کے آ سکتے ہیں تو آیاتن بیناتن. لیکن ہم ویسے بھی لکھ سکتے ہیں آیاتن بینتن واحد مؤنث، تو وہ قاعدہ بھی ہم یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ کافی ہے آج کی ایکسرسائز، ٹھیک ہے نا. تو یہ موصوف صفت ہو گیا اپنا. اس میں جو نیکسٹ ہے وہ مرکب اشاری، تو انشاءاللہ وہ دیکھ لیتے ہیں ہم نیکسٹ کلاس میں. اس میں آپ کا ویزیبل آ رہا تھا پورا یہ؟ اچھا، مطلب وہ صفحہ نہیں آ رہا تھا؟ اوہو، پتہ نہیں، یہ تو بڑا عجیب. چلو دیکھ میں بھی ریکارڈنگ میں آ جائے دیکھ لیتے ہیں. ابھی میں اس کو سیو کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ کیا، کیونکہ میں ابھی موبائل پہ ہی چلا رہا ہوں کام. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں جیسا بھی ہو. ٹھیک ہے چلے، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی.